بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ ثانی کے بیان میں ہے کہ تقریباً عمدہ مباحث اور اہم مباحث اس مرحلے کے گزر چکے ہیں کہ اشکال اول اور دوم میں بھی بہت ہی تفصیلات عرض ہوئیں۔ آخر میں مرحوم علامہ چند اور اشکالات اور جوابات کو ذکر کرتے ہیں کہ تقریباً ان اشکالات کے جوابات بھی ہمارے گزشتہ مباحث سے روشن ہو جاتے ہیں، یعنی یہ اشکالات اتنے اہم نہیں ہیں۔ گزشتہ مباحث پر اگر آپ نے دقت کی ہو تو ان اشکالات کے جوابات بالکل واضح ہیں، لہذا سرعت کے ساتھ ان اشکالات اور جوابات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تیسرا اشکال وجود ذہنی کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ وجود ذہنی جیسے کہ حکماء کہتے ہیں، یعنی وہی ماہیت خارجیہ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، اگر عیناً وہی چیز جو خارج میں ہے اسی طریقے سے ذہن میں آ جاتی ہے تو اشکال اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایک ٹھنڈی چیز کو تصور کریں تو آپ کے ذہن کو ٹھنڈا ہونا چاہیے، اگر گرم چیز کو تصور کریں تو آپ کا ذہن گرم ہونا چاہیے، کیونکہ فرض یہ ہے کہ وہی شے جو خارج میں ہے آپ کے ذہن میں آ رہی ہے۔ اگر وہ ٹھنڈی ہے تو ذہن بھی ٹھنڈا، اگر وہ گرم ہے تو ذہن بھی گرم، اگر وہ طویل ہے لمبی ہے تو ذہن کو بھی لمبا ہونا چاہیے، اگر عریض ہے چوڑی ہے تو ذہن کو بھی چوڑا ہونا چاہیے، اگر وہ متحیز ہے کسی حیز میں ہے مکان میں ہے تو ذہن بھی آپ کا کسی مکان میں ہونا چاہیے، اگر وہ شے متحرک ہے تو ذہن بھی متحرک ہونا چاہیے، اگر وہ شے مربع ہے چورس ہے ذہن بھی چورس ہونا چاہیے، اگر وہ شے مثلث ہے تو ذہن بھی مثلث ہونا چاہیے، اگر وہ مومن ہے تو مومن، اگر وہ کافر تو کافر۔ خوب اسی طریقے سے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر میں ٹھنڈی چیز کو تصور کروں ذہن ٹھنڈا نہیں ہوتا، گرم چیز کو تصور کروں گرم نہیں ہوتا۔ خوب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ وجود ذہنی میں کہتے ہیں کہ وہی شے جس طریقے سے خارج میں ہے اسی طریقے سے ذہن میں آتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ خوب یہ اشکال، خوب جواب اس کا روشن ہے۔ بابا ہم جو کہتے ہیں کہ وہی شے عیناً جو خارج میں ہے ذہن میں آتی ہے، نہ وہی مصداق خارجی آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ وہی شے جو خارج میں اس مصداق کی شکل میں ہے مفہوم کی شکل میں آپ کے ذہن میں ہوتی ہے۔ یعنی آپ جو کہتے ہیں یہ وہی شے ہے، یعنی حملے اولی کے اعتبار سے مفہوماً اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، نہ کہ وہی شے آپ کے ذہن میں ہوتی ہے۔ آپ کا ذہن ٹھنڈا یا گرم یا مربع یا مثلث اس وقت بنے جب وہی شے مصداقاً آپ کے ذہن میں ہو، حالانکہ ایسے تو نہیں ہوتا۔ کہ یہ اشکال و جواب گزشتہ مباحث سے روشن تھا۔ الاشکال الثالث ان لازم القول بالوجود الذہنی، فرماتے ہیں کہ وجود ذہنی کے قول کا لازمہ وحصول الاشیاء بانفسها فی الاذہان، اور عیناً وہی اشیاء آپ کے ذہن میں آتی ہے، اس بات کا لازمہ کیا ہے؟ لازمہ کون النفس حارتاً باردتاً، اگر نفس آپ کا گرم بھی ہو ٹھنڈا بھی ہو۔ یہاں پر اشکال دو جہتوں سے، ایک اس جہت سے اشکال جیسے میں نے بیان کیا کہ ذہن گرم بھی ہو اور ٹھنڈا بھی ہو، اور دوسرا یہ کہ اجتماع ضدین ہو رہا ہے، وہی شے ٹھنڈی بھی ہو گرم بھی ہو۔
اس اعتبار سے بھی اشکال ہو سکتا ہے. اسی لیے علامہ ان دونوں لنگوں کو ذکر کریں، حارتن باردتن، اجتماع ضدین بھی ہو رہا ہے. عریضتن طویلتن، خوب لمبا بھی ہو چوڑا بھی ہو. متحیزتن متحرکتن، حیز میں یعنی مکان میں، ایک مکان میں بھی ہو اور متحرک بھی ہو. مربعتن مثلثتن، چورس بھی ہو اور ٹرینگل بھی ہو، تگون بھی ہو. مؤمنتن کافرتن، خوب جس طریقے سے تصور کرے، اگر عیناً وہی شے آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو آپ کا ذہن ویسا بننا چاہیے. وہاکذا، اور اسی طریقے سے اور مثالیں. کون النفس حارتن باردتن عریضتن طویلتن عند تصور الحرارت والبرودت الى غیر ذالک. جب آپ حرارت کو تصور کریں، برودت کو تصور کریں تو ذہن حار اور بارد ہو. الى غیر ذالک، عرض کو تصور کریں عریض بن جائے، طول کو تصور کریں طویلہ بن جائے، حیز کو تصور کریں متحیزہ ہو جائے، تحرک کو تصور کریں متحرک بن جائے. ایسے ساری چیزیں. وَهُوَ بَاطِلٌ بِالضَّرُورَةِ، اور واضح سی بات ہے کہ یہ بات غلط ہے. بیان الملازمہ، بیان ملازمہ یہ ہے کہ انا لا نعنی بالحار والبارد والعریض والطویل ونحو ذلك الا ما حصلت له هذه المعانی وقامت به. کیونکہ ہم لوگ حار و بارد، عریض و طویل یا اس قسم کی اور جو چیزیں ہیں، یہ ملازمے کو بیان کر رہے ہیں کہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ذہن ایسا بننا چاہیے جب ان کا تصور کریں. وہ اس لیے کہ بھئی حار ہو یا بارد ہو، عریض ہو یا طویل ہو یا اس قسم کی چیزیں ہوں، ان سے مراد نہیں ہوتی الا ما حصلت له هذه المعانی، مگر وہی چیز کہ جس کے لیے یہ معانی حاصل ہو. یہی چیزیں جس کے پاس حاصل ہوں وہ حار ہے، جس کے پاس حرارت ہو وہ حار ہے، جس کے پاس برودت ہو وہ بارد ہے. وقامت بے، اور اس شے کے ساتھ یہ اوصاف اور معانی قائم ہو. حار و بارد یعنی ہمیں گرم یعنی جس کے ساتھ گرمی ہو، جس کے پاس گرمی ہو. برودت یا بار یا باردہ کہ جس کے پاس برودت ہو. اور آپ کہتے ہیں عیناً حرارت آپ کے پاس آتی، بس آپ کو حار ہونا چاہیے. مطلب روشن ہے، یہ اشکال بالکل واضح ہے. والجواب عنہ، اس اشکال کا جواب ان المعانی الخارجیہ کالحرارت والبرودہ ونحوہما انما تحصل فی الاذہان بماہیاتها لا بوجوداتها العینیہ. اگر معانی خارجیہ جیسے حرارت ہے، برودت ہے یا اس قسم جیسی اور چیزیں، انما تحصل فی الاذہان بماہیاتها، یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں اپنے مفہوم اور ماہیت کے اعتبار سے آتی ہیں. لا بوجوداتها العینیہ، نہ کہ اپنے وجود عینی کے اعتبار سے آتی ہوں. وتصدق علیہا بالحمل الاولی دون الشائع، اگر وتصدق علیہا بالحمل الاولی، اور ان چیزوں پر صدق کرتا ہے کہ یہ حار ہے بارد ہے حمل اولی کے اعتبار سے. درست ہے آقا. وتصدق علیہا، اور یہ صدق کرتا ہے ان معانی خارجیہ پر حمل اولی کے اعتبار سے. دون شائع، نہ کہ حمل شائع کے اعتبار سے. والذی یوجب الاتصاف حصول هذه المعانی بوجوداتها الخارجیہ وقیامها بموضوعاتها، اور ہاں وہ شے ان اوصاف سے حقیقتاً متصف ہوتی ہے کہ جس شے کے لیے یہ معانی اپنے وجود خارجی کے اعتبار سے حاصل ہوں. وہ شے حقیقتاً حار ہے جس کے لیے حرارت وجود خارجی کے لحاظ سے حاصل ہو. وقیامها بموضوعاتها، اور یہ معانی اپنے وجودات خارجیہ کے اعتبار سے اپنے موضوعات کے ساتھ قائم ہو، تبھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں حار و بارد. دون حصول ماہیاتها لها وقیام ماہیہ بالحمل الاولی، نہ کہ اس صورت میں کہ جس شے کے لیے یہ ماہیات، جس شے کے لیے ان معانی کی ماہیات حاصل ہوں، ان کو تو نہیں کہا جائے گا.
نہ کہ ان کے لیے کہ جن کو کہا جائے کہ یہ ہار ہے حمل اولی کے اعتبار سے، بارد ہے حمل اولی کے لحاظ سے، وہ حقیقت میں ہار تھوڑی ہوگا، وہ حقیقت میں بارد تھوڑی ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں آغا یہ اشیاء آپ کے ذہن میں آتی ہیں، جیسے تفصیل کے ساتھ ہم نے عرض کیا تھا، یہ ماہیت وجود مفہومی کے اعتبار سے آپ کے پاس ہوتی ہے ذہن میں، لیکن یہ آثار وجود مفہومی ماہیت کے نہیں ہے، یہ آثار وجود خارجی ماہیت کے ہیں۔ اچھا، اشکال دوم، اشکال چہارم، آغا ہم محالات ذاتیہ کو تصور کرتے ہیں، شریک الباری کو تصور کرتے ہیں، اجتماع نقیضین کو تصور کرتے ہیں، ارتفاع نقیضین کو تصور کرتے ہیں۔ خوب، اگر آپ حکماء کے نظریے کو قبول کیا جائے کہ اشیاء بذات خود آپ کے ذہن میں آتی ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ محالات ذاتیہ بھی ثابت ہوں، محالات ذاتیہ بھی ثابت ہوں، حالانکہ محالات ذاتیہ ثابت نہیں ہے۔ جواب، آغا آپ کے ذہن میں جو چیز موجود ہے وہ محالات حمل اولی کے اعتبار سے ہیں، یعنی مفہوم کے اعتبار سے آپ ان کو محال کہہ رہے ہیں، اما حمل شایع کے اعتبار سے یہ مفاہیم کیف نفسانی ہیں جو آپ کے ذہن کے ساتھ قائم ہیں۔ والاشکال الرابع انا نتصور المحالات الذاتیۃ، آغا ہم محالات ذاتیہ کو تصور کرتے ہیں۔ محالات ذاتی کی مثال کشریک الباری، خدا کا شریک، و اجتماع النقیضین، اجتماع نقیضین کا تصور، و ارتفاعہما، ارتفاع نقیضین، و سلب الشیء عن نفسہ، ایک شے کو خود اس شے سے سلب کرنا، انسان نہیں ہے، خود محال ذاتی ہے۔ پس فلو کانت الاشیاء حاصلۃ بانفسها فی الاذہان، اگر بذات خود وہی چیزیں آپ کے ذہن میں حاصل ہوتی ہیں تو استلزم ذلک ثبوت المحالات الذاتیہ، تو یہ چیز مستلزم ہے اس بات کی کہ محالات ذاتیہ بھی ثابت ہوں۔ والجواب عنہ ان الحاصل من المحالات الذاتیہ فی الاذہان مفاہیمها، آغا محالات ذاتیہ میں سے جو چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے ان کا مفہوم آتا ہے حمل اولی کے اعتبار سے، نہ کہ حمل شایع کے اعتبار سے وہ محال ذاتی آپ کے پاس آتا ہو۔ فشریک الباری فی الذہن شریک الباری بالحمل الاولی، شریک باری جو ذہن میں ہے وہ شریک باری ہے حمل اولی کے اعتبار سے، یعنی مفہوم شریک باری مفہوم شریک باری ہے۔ وَأَمَّا بِالْحَمْلِ شَایع، لیکن حمل شایع کے اعتبار سے اگر آپ اس مفہوم کو دیکھیں فَهُوَ كَيْفٌ نَفْسَانِيَّةٌ مُمْكِنَةٌ مَخْلُوقَةٌ لِلْبَارِ، آغا وہ کیف نفسانی ہے، ممکن الوجود ہے، مخلوق باری ہے، آپ کے ذہن کے اندر آپ کا ذہن اور آپ کے ذہن کے اندر جو کچھ ہے بہرحال منسوب ہے خدا کی جانب، مخلوق واجب ہے۔ وَهَكَذَا فِي سَائِرِ الْمُحَالَاتِ، اسی طریقے سے اور بھی محالات کہ وہ حمل اولی کے لحاظ سے وہی محال ہے، حمل شایع کے اعتبار سے ممکن ہے۔ اجتماع النقیضین، حمل اولی کے لحاظ سے اجتماع نقیضین ہے، اما حمل شایع کے لحاظ سے ایک صورت ذہنیہ ہے جو آپ کے نفس کے ساتھ قائم ہے۔ یہ شبہ معدوم مطلق میں ہم بحث کر چکے ہیں۔ اچھا، پانچواں اشکال، یہ پانچواں اشکال اس مبنا کے مطابق ہے، کہتے ہیں کہ آغا عام طور پر جو مشاء کا نظریہ ہے حکماء کا، انسان یا جزئیات کو ادراک کرتا ہے، درک کرتا ہے، یا کلی کو درک کرتا ہے، اور جزئیات کو جو درک کرتا ہے اس کے تین مرحلے ہیں، آپ المنطق میں پڑھے ہیں، علم حسی، علم خیالی، علم وہمی۔ علم حسی یعنی جو آپ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے درک کرتے ہیں اور اس مشترک اور محسوس شے کے ساتھ آپ کا رابطہ قائم ہے۔ علم خیالی وہی علم حسی ہے لیکن وہ جو محسوس ہے وہ غائب ہو جائے، یعنی جب تک آپ اس محسوس خارجی کے ساتھ مرتبط ہیں وہ علم حسی کہلاتا ہے۔
جب اس محسوس خارجی سے آپ کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور اسی محسوس کو آپ اپنے ذہن میں گھماتے ہیں، علم خیالی ہے۔ علم وہمی معانی جزیہ کا ادراک، محبت زید، عداوت امر، اس کا ادراک۔ علم عقلی یا علم کلی کے جس کو انسان کی عقل درک کرتی ہے، خوب عدالت، انسان، مفہوم انسان، خوب دیگے یہ عقل کا کام ہے۔ تو یہ عام طور پر جو علم کے مراتب ذکر کرتے ہیں، یہ 4 مرتبے ذکر کرتے ہیں: علم حسی، علم خیالی، علم وہمی اور علم عقلی، کہ المنطق میں ذکر ہوا ہے اور انشاءاللہ یہاں پر بھی آپ پڑھیں گے۔ علم حسی یعنی وہی جو عرض کیا، آپ کیا کرتے ہیں، ہوا سے خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے ادراک کرتے ہیں اور اس شیء محسوس کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ علم خیالی وہی علم حسی ہوتا ہے لیکن اس محسوس خارجی سے آپ کا تعلق ٹوٹ جائے۔ مثلا جس وقت آپ کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کلاس کی تمام چیزوں کے ساتھ آپ کا ارتباط ہے، ان کی صورت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، اس کو علم حسی کہیں گے۔ لیکن آپ کلاس سے نکل کر اپنے گھر میں آئے اور اب آ کر اس کلاس کی فضا کو آپ اپنے ذہن میں گھماتے ہیں، تو اس کو علم خیالی کہیں گے۔ اور علم وہمی جو معانی جزئیہ کو درک کرتے ہیں آپ، یعنی ایسی چیزیں کہ جن کا خارج میں مادہ اور مقدار نہیں ہے، جیسے محبت زید اور عداوت امر۔ اب محبت زید اس کا مادہ خارجی تو نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علم وہمی۔ اور علم عقلی یعنی کلیات کو درک کرنا۔ تو مستشکل اشکال کرتا ہے، کہتا ہے کہ مشاء اس بات کے قائل ہے کہ علم حسی، علم خیالی مادی ہے، یعنی جو ان جزئیات کو آپ علم حسی اور علم خیالی کے مورد میں درک کرتے ہیں، یہ کیا ہے، مادی ہے۔ اس مقدمے کو جان لیں، یہ 5ویں اشکال اور بعد والے 6ٹھے اشکال دونوں کے لیے اچھا مقدمہ ہے کہ مشاء اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کی جو حص مشترک ہے یا قوت خیال ہے، یہ مادی ہے، یعنی انسان کے مغز میں ایک جگہ ہے کہ جو وہ جگہ ان چیزوں کو درک کرتی ہے۔ اچھا، اس مقدمے کو مانے اب اشکال یہ ہے کہ آغا میں مختلف چیزوں کو دیکھتا ہوں، مثلا دشت ہے، پہاڑ ہے، بیابان ہے، خوب ان تمام چیزوں کو میں درک کرتا ہوں، درست ہے۔ خوب یہ تمام چیزیں کتنی بڑی مقدار میں ہیں۔ خوب اگر عیناً وہی اشیاء آپ کے ذہن میں آ جائیں تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ اتنی اشیاء کبیرہ آپ کے اتنے چھوٹے سے ذہن میں آ جائے، کیونکہ یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں کہ ادراک کے مورد میں عیناً وہی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے۔ خوب اگر واقعاً وہی پہاڑ میرے ذہن میں آ رہا ہے تو میرے ذہن کے اندر گنجائش ہے کہ پہاڑ کو جگہ دے سکے۔ اگر بیابان کو تصور کرتا ہوں تو عیناً بیابان میرے ذہن میں آ رہا ہے، خوب میرے ذہن میں اتنی گنجائش ہے نہیں ہے۔ اور ادھر سے آپ اس بات کے قائل بھی ہیں کہ یہ جو ان صور محسوسات کو درک کرتا ہے انسان کا ذہن، اور یہ ادراک بھی ادراک مادی ہے، یہ درک جزئیات کے مورد میں مادی ہے۔ خوب آپ کے ذہن کے اندر جو ایک مخصوص جز ہے، اس کے اندر یہ چیز منتبہ ہوتی ہے، تو خوب اگر عیناً وہی چیز آ جائے تو اس کا لازمہ یہ کہ انتباہ کبیر در صغیر لازمہ ہے، اور انتباہ کبیر در صغیر محال ہے۔ اچھا، ان قلتا ممکن ہے کوئی بندہ جواب دے کہ انشاءاللہ ہم بعد میں 6ٹھے مرحلے میں ثابت کریں گے کہ جو بھی جسم ہے وہ لامحدود تقسیم کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جسم میں امتداد پایا جاتا ہے اور امتداد میں جزء لا یتجزا محال ہے، کہ بہرحال یہ بعد والے مرحلے میں آئے گا۔ خوب انسان کا ذہن مان لیا کہ چھوٹا سا ہے لیکن ہے تو جسم، خوب جسم ہے یعنی لامحدود تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ خوب جب لامحدود تقسیم کو قبول کرتا ہے تو اس کے اندر بہت بڑے بڑے اجسام بھی آ سکتے ہیں، پس انتباہ کبیر در صغیر لازم نہیں آئے گا۔ ممکن ہے کوئی بندہ آ کر ایسے دفاع کرے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناغا، یہ دفاع قابل قبول نہیں ہے۔
بالوجدان بداہتاً جانتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ کی ہتھیلی پر پورا پہاڑ نہیں آ سکتا. خب آپ کے استدلال کے مطابق تو انسان کے ہاتھ کی ہتھیلی بھی کیا ہے؟ جسم ہے. لامحدود تقسیم کو قبول کرتی ہے. خب اس لامحدود تقسیم کو قبول کرتی ہے، پر اس جگہ پر پہاڑ آنا چاہیے. حالانکہ ہم بالوجدان بداہتاً دیکھتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا. وہاں پر لامحدود تقسیم کا معنی اور ہے. بالفعل لامحدود اجزاء تھوڑی ہیں اس کے، کہ انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. بالفعل لامحدود اجزاء تھوڑی ہیں اس کے. بس اس اشکال کا کیا جواب ہے؟ جواب ایک کلمے کے اندر. آغا ہم لوگ مشاء کے نظریے کو نہیں مانتے کہ صور جزئیہ کو درک کرنے والی چیز مادی ہے. نہ آغا، مجرد ہے، مادی نہیں. اصلا مجرد ہے اور مادی نہیں ہے تو پس انتباہ کبیر در صغیر لازم نہیں آ رہا. مجرد کے اندر وسعت ہے کہ اتنی پھیلی ہوئی چیزوں کو، اتنی بڑی چیزوں کو اپنے پاس جگہ دے سکے. الاشکال الخامس انا نتصور الارض بما رحبت، زمین کو اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ ہم درک کرتے ہیں. بسہولہا، جو دشت ہیں ان کو تصور کرتے ہیں. وجبالہا، زمین اپنے پہاڑوں کے ساتھ ہمارے ذہن میں آتی ہے. وبراریہا، اپنے بیابانوں کے ساتھ ہمارے ذہن میں آتی ہے. وبحارہا، اپنے سمندروں کے ساتھ ہمارے ذہن میں آتی ہے. وما فوقہا، اور جو زمین کے اوپر ہے وہ چیز بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے. کیا؟ من السماء، جو آسمان ہے، وہ زمین کے اوپر جو آسمان ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے. بِأَرْجَائِهَا الْبَعِیدَةِ، اپنے بہت دور دور کے افقوں کے ساتھ، ناحیوں کے ساتھ. ارجا یعنی ناحیے، ٹھیک ہے. انہا جو اس کے یہ طرف یہ طرف یہ طرف، اپنے تمام جوانب کے ساتھ ہمارے ذہن میں آتا ہے. والنجوم، ستارے. والکواکب بأبعادها الشاسعہ، اپنی اتنے بڑے بڑے ابعاد اور اپنے بڑے بڑے جو ہے وہ کیا حجموں کے ساتھ آپ کے ذہن میں آتے ہیں. وحصول هذه المقادیر العظیمة فی الذہن، اور ان مقادیر عظیمہ کا حاصل ہونا ذہن میں، بریکٹ کو چھوڑ کر حصول کی خبر. من انتباہ الکبیر فی الصغیر، یہاں پر کیا ہے؟ در حقیقت انتباہ کبیر در صغیر ہے. حالا بریکٹ کو اب پڑھتا ہوں. بمعنی انتباہہا فی جزء عصبی او قوت دماغیت کما قالوا بہ. آگا ان کا منتبہ ہونا ایک اعصاب میں سے ایک جزء عصبی میں، یا دماغ کا کسی ایک جز میں، ایک قوت میں، ایک جگہ پر آ کر یہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں. خب یہ انتباہ کبیر در صغیر ہے. وَهُوَ مُحَالٌ. وَدَفْعُ الْإِشْكَالِ، کہ یہاں پر اس اشکال پر کوئی آ کر جواب دے، کہے کہ نہ آغا ہم دوسرے طریقے سے جواب دیتے ہیں. علامہ کہتے ہیں وَدَفْعُ الْإِشْكَالِ، اس اشکال کو دفع کرنا اس بیان کے ذریعے سے کہ بِأَنَّ الْمُنْتَبَعَ فِيهِ، کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں منتبہ ہوتی ہیں، منقسم الی غیر النہایہ. آغا وہ دماغ کا ایک حصہ جو جز، وہ جسم ہے نا، جسم میں امتداد ہے. امتداد ہے تو لامتناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے. جز لا یتجزا کو ہم قبول نہیں کرتے، کہ تفصیلات انشاءاللہ چھٹے جلد میں آئیں، چھٹے مرحلے میں آئیں گی. تو کہہ رہے ہیں کہ اشکال کا جواب دینا اس طریقے سے، اشکال کو دفع کرنا اس طریقے سے کہ بِأَنَّ الْمُنْتَبَعَ فِيهِ، کہ جس میں انتباہ ہوتا ہے وہ منقسم الی غیر النہایہ، لامحدود قابل تقسیم ہے. یہ دفع الاشکال لا یجدی شیئا، کوئی فائدہ نہیں دیتا. کیوں؟ فَإِنَّ الْكَفَّ لا تسع الجبل وَإِنْ كَانَتْ مُنْقَسِمَةً إِلَى غَيْرِ النِّهَایَہ. اگر آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی کبھی بھی جبل کی جگہ نہیں بن سکتی، اگرچہ ہاتھ کی ہتھیلی لامتناہی تقسیم کو قبول کر سکتی ہے. یہ بداہتاً ایسے نہیں ہے نا. جسم تو ہے نا آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی بھی، خوب ہاتھ کی ہتھیلی امتداد رکھتی ہے، لامحدود قابل تقسیم ہے.
خب لامحدود قابل تقسیم ہے تو اب اس کا مقصد یہ ہے کہ واقعاً ہاتھ کی ہتھیلی پر جبل آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ والجواب عنہ، آگا اس اعتراض کا جواب یوں ہے، ان الحق کما سیاتی، ان قریب جیسے آئے گا انشاءاللہ 11ویں مرحلے میں، اور ہم ذکر کریں گے کہ ان الصور الادراکیت الجزئیت غیر مادیت۔ آگا اشکال اس صورت میں لازم آتا ہے جب ہم حکمائے مشاء کی بات کو مانیں۔ حکمائے مشاء صور جزئیہ کے ادراک کو مادی قرار دیتے، ان کے لیے ایک محل مادی مانتے، ان کے اعتبار سے ممکن ہے آپ کا اشکال لازم آتا ہو، لیکن ان الصور الادراکیت الجزئیت غیر مادیت، آگا صور ادراکیہ جزئی اصلا مادی نہیں ہے، بل مجردتن تجردا مثالیہ، بلکہ یہ صور ادراکیہ جزئیہ تجرد مثالی رکھتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ آئندہ مباحث میں آئے گا، یا تجرد عقلی ہے یا تجرد مثالی ہے۔ تجرد عقلی یعنی جہاں پر نہ مادہ ہے نہ مادے کے آثار ہیں، اور تجرد مثالی یعنی جہاں پر مادہ تو نہیں ہے لیکن مادے کے آثار ہیں۔ درست ہے؟ تو ہم بیان کریں گے صور ادراکیہ جزئیہ تجرد مثالی رکھتی ہیں، فیہا آثار المادہ، ان کے اندر مادے کے آثار ہیں، من مقدار و شکل و غیرہما، دون نفس المادہ، بذات خود مادہ نہیں ہے وہاں پر، کہ تفصیلات انشاءاللہ چھٹے مرحلے میں۔ فَهِيَ حَاصِلَةٌ لِلنَّفْسِ فِي مَرْتَبَةِ تَجَرُّدِهِ الْمِثَالِ، یہ صور جزئیہ نفس کے لیے حاصل ہوتی ہیں اس کے تجرد مثالی کے درجے میں۔ ہم بیان کریں گے کہ نفس مادی مرحلہ بھی رکھتا ہے جو بدن کا مرحلہ ہے، اس کا مثالی مرحلہ بھی ہے جو قوت خیال وغیرہ کا مرحلہ ہے، اور اس کا عقلی مرحلہ ہے جو مرتبہ عقل ہے۔ من غیر ان تنتبع فی جزء بدنی او قوت متعلقۃ بجزء بدنی، بغیر اس کے کہ یہ چیزیں منتبع ہوتی ہوں کسی جزء بدنی میں یا جزء بدنی کے ساتھ تعلق رکھنے والی کسی قوت کے اندر، نہ ایسے نہیں ہے۔ ان قلتا، کوئی بندہ آ کر کہے کہ آغا یہاں پر ملا علامہ حلی نے وہی حمل اولی اور حمل شائع سنائی والا جواب کیوں نہیں دیا؟ خوب ابھی تک تو یہی جواب دے رہے تھے نا کہ بابا جب ہم پہاڑ کو تصور کرتے ہیں یا زمین کو تصور کرتے ہیں، خوب ان چیزوں کو تصور کرتے ہیں، نہیں کہ وہ چیز عیناً آتی ہے بلکہ اس کا مفہوم آتا ہے۔ خوب یہ اشکال اس طریقے سے جواب کیوں نہیں دیا؟ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے، اٹھنا بھی چاہیے، لیکن اس کا سر اور راز کیا ہے انشاءاللہ آپ اس کو استاد امینی نجات کی کتاب بدایت الحکمت پر جو تعلیق ہے وہاں پر مراجعہ کریں۔ وَأَمَّا الْأَفْعَالُ وَالْإِنْفِعَالَاتُ الْحَاصِلَةُ فِي مَرْحَلَةِ الْمَادَّةِ، کہ یہ انشاءاللہ جو عبارت کا ٹکڑا ہے بعد والے اعتراض کے لیے ایک زمینہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔